بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں بتایا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ فرشتے کیا ہیں۔ فرشتے نور جسم کی مخلوق ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ جان بوجھ کر نہ بھول کر، اس لیے کہ یہ معصوم ہے، ہر قسم کے صغیر و کبیرہ گناہ سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام فرشتوں کے سپرد کیے ہیں۔ کوئی فرشتہ جان نکالنے پر مقرر ہے، کوئی پانی برسانے پر، کوئی نامہ اعمال لکھنے پر، کوئی کسی کام پر، کوئی کسی کام پر۔ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت، ان کو قدیم ماننا یا خالق جاننا کفر ہے۔ کسی فرشتے کی ذرا سی بے ادبی کفر ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ فرشتوں کی اصل تعداد کا صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے، تاہم 4 مشہور فرشتوں کے نام جانتے ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام ہے وحی پہنچانا، حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام ہے بارش برسانا، حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کام ہے روح قبض کرنا، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکنے کا کام کریں گے۔ ان کے علاوہ 5 مشہور فرشتے کا نام حضرت ملک ہے، جو کہ داروغہ جہنم کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر فرشتے ہیں جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، ان کو مرنے والے سے قبر میں سوال و جواب کی خاطر بھیجا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کرامن کاتبین بھی فرشتے ہیں جن کے ذمہ انسان کی ہر اچھی بری بات کو لکھنا ہے، اور وہ دونوں کاندھوں پر ہمیشہ ہوتے ہیں۔ لیکن اس ویڈیو میں ہم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بتانے سے پہلے ہم فرشتوں کی قوتوں اور فرشتوں کی رفتار کے متعلق بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بے شمار قوتوں اور طاقتوں سے نوازا ہے۔ وہ ہر روپ لینے پر قادر ہیں، مختلف اشکال میں ظہور پذیر ہو سکتے ہیں جیسا کہ ان کو حکم دیا گیا ہو۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے پاس آدمی کی صورت میں بھیجا تھا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 17 سے 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: پھر ہم نے فرشتے کو اس کے پاس آدمی کی صورت میں بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اکثر انسانی صورتوں میں آتے تھے۔ اس کے علاوہ لوط علیہ السلام کی قوم نوجوان لڑکوں کی صورت میں بھی بھیجے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے جس میں فرشتے بصورت انسانی آتے تھے، اور کبھی کبھی وہ دحیہ ابن کلبی جو کہ ایک وجیز صحابی تھے، ان کی صورت میں بھی، اور کبھی کبھی ایک عرب بدو کی شکل میں، اسی طرح متعدد صورتوں میں وارد ہونے کا بیان موجود ہے۔ انسان کے نزدیک سب سے زیادہ رفتار اگر کسی چیز کی ہے تو وہ ہے بجلی یعنی لائٹ کی، لیکن فرشتوں کی رفتار اس سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ ہاں، قرآن کریم میں بعض جنات کا بھی ذکر ہے، جیسے کہ قرآن کی سورۃ النمل کی آیات 27 اور 40 میں ہے، لیکن سب سے تیز رفتار حضرت روح الامین جبرائیل علیہ السلام کی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام انبیاء کرام تک پہنچاتے تھے، اور ان کی اس عظیم کام کی وجہ سے ہی ان کو فرشتوں میں بلند مرتبہ حاصل ہے کہ وہ فرشتوں کے سردار کہلائے۔ جبرائیل علیہ السلام وہ موظف فرشتے ہیں جو خدا اور انسانوں کے درمیان خالص کے طور پر کام کرتے تھے اور انبیاء کو وحی پہنچاتے تھے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خبر نہیں، ہاں اتنا جانتا ہوں، چوتھے حجاب میں ایک نورانی تارا ہے، 70,000 سال میں صرف ایک بار چمکتا ہے، میں نے اسے 72,000 بار چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب کی عزت کی قسم، میں ہی وہ نورانی تارا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقل مددگار بنے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پاک کیا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے ان کی مختلف سطحوں سے رہنمائی کی، یہاں تک کہ وہ خدا کے عرش پر پہنچ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے سیاسی بحرانوں کے وقت میں بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور جنگ بدر میں ہزاروں فرشتوں کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی دحیہ بن کلبی کے روپ میں آتے تھے، اور اس کے علاوہ ایک عرب بدو کے روپ میں آتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو تبلیغ اسلام کی سزا کے طور پر آگ میں ڈالا گیا تو فرشتہ نمودار ہوا اور پوچھا کہ کیا پیغمبر کو مدد کی ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی نے صرف اتنا کہا کہ اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس کے علاوہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت ہاجرہ کو ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ صحرا میں چھوڑ دیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے بچے کی ایڑیوں کے زور سے تھپتھپانے میں مدد کی تاکہ زمزم کا پانی پھوٹ پڑے۔ ایک فرشتہ حضرت مریم کے پاس آیا اور انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ مریم تنہائی میں رہنے کے لیے مشرق کی طرف چلی گئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور وہاں اسے خبر دی کہ ان کے ہاں لڑکا ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایک اور حقائق میں سے ایک اور حقائق ہے کہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے گھیر لیا تھا، لوگوں نے انہیں قتل کرنا چاہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ تعالیٰ کے پاس لے گئے۔ اس کے بعد یہودا نامی ایک غیر مومن کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دی گئی اور لوگوں نے ان کے بجائے اسے مار ڈالا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جب پہلی وحی لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے تو آپ غار حرا کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ انسانی شکل میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے نچوڑا اور پڑھنے کو کہا۔ جبرائیل علیہ السلام بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنما تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقہ سکھانے کے لیے اترتے تھے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تعلیم دی، اس طرح سنت کی تعلیم دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس وقت نہیں آتے تھے جب آپ اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ایک آدمی کہیں سے نکلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ شخص انتہائی سفید کپڑوں میں ملبوس تھا اور اس کے بال انتہائی کالے تھے۔ اس کے بعد اس نے اپنے گھٹنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پہ رکھا اور اپنا ہاتھ اپنی رانوں پر رکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اسلام ایک ایسا دین ہے جو گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جاتی، صرف وہی ہے جس کی عبادت کی جائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنے والے اور پڑھانے والے، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور ہو سکے تو حج کرنا۔ اس شخص نے پھر یہ کہہ کر سب کو حیران کر دیا کہ محمد تم نے سچ کہا۔ اس کے بعد اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا جائے، قیامت کے آنے کا یقین ہو اور اللہ کے ہر حکم پر ایمان لایا جائے۔ اس نے پھر کہا کہ محمد تم نے سچ کہا۔ تو پھر اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی آخری گھڑی کی نشانیاں پوچھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکشاف کیا کہ ایک لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، غریب چرواہے جو بغیر جوتوں کے ہوں گے، ناکافی کپڑوں میں ملبوس ہوں گے اور وہ بڑی عمارتیں تعمیر کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد وہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ میں کافی دیر ٹھہرا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا وہ جانتا ہے کہ وہ شخص کون تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو انہیں دین اسلام کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دنیا میں 4 مرتبہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ آئے۔ سب سے پہلے تو وہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، اور دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی جا رہی تھی تو اللہ نے کہا کہ اے جبرائیل جاؤ اسماعیل کی جگہ دمبا رکھ دو اور اسماعیل کو ہٹا دو۔ اور تیسری دفعہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں پھینک رہے تھے تو انہیں بچانے کے لیے آئے تھے۔ اور چوتھی مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احد کے میدان میں دانت مبارک شہید ہوا تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل اپنی پوری طاقت لگا کر زمین پر جاؤ، میرے محبوب کا خون زمین پر نہیں گرنے پائے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے زیادہ طاقت لگا کر سب سے تیز دنیا میں آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو اپنے پر لے لیا تھا۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں فرشتوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔